اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام درد، ایام قلق، ایام مصیبت، ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں آپ حضرات مسلسل نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی شہادت کے موقع پر پرسر پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ سب کو اجر اجزل عنایت فرمائے اور عظیم خدمات کی جزا پروردگار مسلسل آپ سب کو عطا فرماتا رہے گا۔ پروگرام پیغام انسانیت میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع ہے محبت۔ محبت یقیناً بہت ضروری ہے، اور بغیر محبت انسان اندر سے سکون محسوس نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ بشر محبت کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ بشر سے، اس شخص سے، اس فرد سے محبت کریں۔ نبیوں کے سلطان و سردار نے جب اپنی خدمات و تبلیغات اور زحمات کو پیش کیا اور بشریت کے ارتقاء اور ان کی بلندی کے لیے اپنی زندگی کے لمحات کو صرف کیا اور بڑی زحمتیں اٹھائی، آواز قدرت آئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں ان سے یہ کہہ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ان سے یہ کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ ہمارے قرابت دار سے محبت اختیار کرو۔ پروردگار عالم نے نبیوں کے سردار کے ذریعے سے، سردار انبیاء کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی محبت کو طلب کیا امت سے، اور یہ کہا کہ اہل بیت اطہار سے، قربا سے محبت کی جائے۔ محبت اہل بیت واجب ہے ارتقاء کے لیے، بلندی کے لیے، شرف کے لیے، اور بغیر عشق اہل بیت، بغیر محبت اہل بیت ممکن نہیں ہے کوئی شخص خدا کو راضی کر سکے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی شخص خدا کو، معبود کو، مسجود کو، پالنہار کو بغیر عشق اہل بیت راضی کر سکے۔ یعنی ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر شعبہ حیات میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نور پیدا ہو اور وہ عمل، وہ فعل، وہ ایکشن، وہ ڈیڈ ایکسیپٹڈ ہو اللہ کے نزدیک، تو عشق اہل بیت، محبت اہل بیت ضروری ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے عظیم پیغامات کو پیش کروں۔ محبت کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یقول الصادق علیہ الصلاۃ والسلام علیک باخوان الصدق فانہم عدۃ عند الرخاء وجنۃ عند البلاء۔ امام صادق فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ لوگوں سے محبت کرو، علیک باخوان الصدق فانہم عدۃ عند الرخاء، محبت کرو، صدق و صداقت کے ساتھ پیش آؤ لوگوں کے ساتھ، معاشرے میں۔ کتنا عظیم پیغام ہے معصوم کا، اہل بیت اطہار کا، کہ معاشرے میں محبت اور صدق ضروری ہے، یعنی سچائی ضروری ہے۔ سچ بولو دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، معاشرے میں، اپنے کلچر میں، جہاں پہ بھی زندگی گزارو، آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، ایسنشل ہے کہ سچائی سے کام۔ سچائی سے اور سچ بولنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے احباب زیادہ ہوں گے، اور یہ احباب آپ کے لیے مددگار ہوں گے مصیبت کے وقت اور بلا کے وقت۔ یہ سچائی اور یہ محبت آپ کے کام آئے گی۔ اسلام ایک ایتھیکل پیغام ہے، اسلام کا موریلٹی سے مبنی، یا موریلٹی پر مبنی، ہیومینٹی پر مبنی اسلام کا پیغام ہے۔ ہر وہ عمل جو انسانیت کے باہر ہے وہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اسلام جو گفتگو کرتا ہے یا جو اسلام کے پیغامات ہیں وہ مورلٹی، ہیومینٹی اور ایتھیکل پیغام ہے. لہٰذا آپ حضرات غور کریں کہ اہل بیت اطہار آپ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں. محبت ضروری ہے، یعنی معاشرہ ترقی کرے گا جب آپ محبت کریں گے. فرض کیجئے کہ آپ اس وقت اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں، یا اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یا آپ کوئی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، یا آپ اس وقت جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس پروگرام کو سننے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ میں معاشرے میں سچائی سے اپنے آپ کو پیش کروں اور لوگوں سے محبت کروں، آپ نے سوچا فلاں نے بھی یہی ارادہ کر لیا، انہوں نے بھی یہی ارادہ کر لیا، ہر شخص نے ارادہ کر لیا سچ بولنے کا اور محبت کرنے کا، تو پھر سارا کا سارا معاشرہ اور کلچر محبت اور سچائی پر مبنی ہو جائے گا. یہی وہ پیغام انسانیت ہے. لہٰذا اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اور یقیناً سکون و قرار و اطمینان اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنی فکر کے غلام نہ بنیں بلکہ فکر اہل بیت کے غلام بنیں. ہماری فکر ہماری تھاٹ خطا کر سکتی ہے. جب ہماری تھاٹ صحیح ڈائریکشن ہمیں نہ دے، صحیح جہت نہ دے، تو ہم ضرور یہ سوچیں اور فکر کریں کہ اس مسئلے میں اہل بیت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس مسئلے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اس مسئلے میں خدا کیا کہہ رہا ہے. آئیے امیر المؤمنین مولائے متقیان مفسر بشریت آدمیت کے عظیم الشان رہبر، جس نے منبر رسول پر جا کر کہا تھا مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. ارشاد فرماتے ہیں انفع الکنوز محبت القلوب. دنیا دار سے اگر آپ سوال کریں تو وہ کہے گا مال جمع کرنا، دولت جمع کرنا، خزانہ اور خزائن ہونا آپ کے لیے مفید اور مثمر ہے. مگر مولا ارشاد فرماتے ہیں، علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، جس کی لسان پر زبان پر مشیت الہی کا پہرا ہے. علی نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو مشیت الہی ہو، مشیت الہی کے مطابق علی کلام کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین اور مفید کنوز آپ کے لیے، کنز حیات آپ کے لیے، خزانہ آپ کے لیے، ٹریزر آپ کے لیے مفید سب سے زیادہ کیا ہے؟ مولا فرماتے محبت القلوب. اے معاشرے کے لوگوں، اے دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگوں، محبت کرو، دلوں کو محبت سے بھر دو، اپنے قلب کو اہل بیت کی محبت سے پر کرو، لوگوں سے محبت کرو، معاشرے سے محبت کرو، عشیرہ اور قبیلہ اور عشائر سے، افراد سے، احباب سے محبت کرو. محبت تمہیں بلند کرے گی، محبت تمہیں سکون عطا کرے گی. انفع الکنوز، سب سے زیادہ فائدے مند جو خزانہ ہے وہ ہے محبت. اب یہ چیک کیجئے کہ مملکت قلب میں محبت ہے یا عداوت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے پاک و پاکیزہ دل اس کے اندر حسد آ گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دل کے اندر کینہ اور بغض اور نفاق آ گیا ہو. مولا فرماتے ہیں دنیا قلب یعنی دل کی دنیا کو محبت سے سجا لو، مزین کر لو، دل کی دنیا کو محبت کے خزانے سے پر کر لو، فل کر لو، بھر لو، پھر دیکھو زندگی میں آپ کو قرار ملے گا، سکون ملے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد مولائے متقیان سے سوال کیا گیا مولا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ فأجاب علی علیہ الصلاۃ والسلام. مولائے متقیان نے جواب دیا حسن الصحبت یزید فی محبت القلوب. مولا فرماتے ہیں اچھے افراد کے ساتھ، اچھے کیمپینین کے ساتھ، اچھے صحابی کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا آپ کے لیے مفید ہے. مفید اس انداز میں ہے کہ محبت میں اضافہ ہوگا. اگر بااخلاق لوگوں کے ساتھ، محترم لوگوں کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے یا ان سے رشتے کو مضبوط رکھیں گے تو مزید قلوب کے اندر محبتیں بڑھیں گی. یعنی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی صحبت پیش کریں. یعنی ہم کسی سے ملیں تو ملنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ہے وہ بہتر ہو، احسن ہو، اچھا ہو. لوگ بھی ہم سے ملیں
تو ان کا بھی طریقہ احسن اور اچھا ہونا چاہیے. یعنی یہ معاشرہ ڈیولپ اسی طرح سے ہوتا ہے. یعنی ہر شخص معاشرے کے اندر جب یہ زندگی گزارے گا تو ضروری ہے کہ وہ بہترین فکر اور بہترین صحبت کے ساتھ زندگی گزارے. اب آئیے یہاں امام صادق علیہ السلام محبت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. میں نے چاہا کہ محبت کے متعلق جو اہل بیت اطہار نے آپ سے کہا ہے وہ آپ تک میں پہنچا دوں. یقول الصادق علیہ السلام اذا احببت احدا من اخوانک فعلمه ذلك. مولا فرماتے ہیں، امام صادق ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ کسی سے محبت کریں اور محبت کرنا چاہیے، کسی دوست سے آپ محبت کر رہے ہیں، کسی شخص سے، کسی فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں صرف محبت نہ کیجیے بلکہ اظہار محبت بھی کیجیے. یعنی اس دوست کو، اس رشتہ دار کو، اس فرد کو، شخص کو علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں. یعنی اظہار محبت، اس کو خبر دیجیے، اس کو بتائیے، ظاہر کیجیے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں. اگر معاشرے میں محبت کا دیا جل جائے تو نفرتوں اور عداوتوں کا اندھیرا ختم ہو جائے گا. گھر میں اگر ایک معاشرہ ڈیولپ ہو اور ایک دوسرے سے لوگ محبت کریں، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. محبت اسینشیل ضروری ہے. جس گھر میں محبت نہیں وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. جس شخص کے احباب نہیں ہوتے، اصدقاء نہیں ہوتے، دوست نہیں ہوتے، فرینڈس نہیں ہوتے، اچھے دوست نہیں ہوتے، وہ شخص تنہائی محسوس کرتا ہے. تو محبت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے. محبت پاکیزہ ہوتی ہے، محبت دل میں پاکیزگی پیدا کرتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ آپ اظہار محبت کریں اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا حسن خلق کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ ہم کسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم گڈ موریلٹی کو پیش کر رہے ہیں، اچھے اخلاق کو پیش کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اینی بڈی کین آسک دس کوسچن. مولا جی، ہم اپنے کلچر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنی مملکت میں رہ کر اچھا اخلاق، اچھا مورل پیش کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سوال اور جواب سنیے. یقول علی علیہ السلام، مولا کا جواب، حسن الخلق یورث المحبت. مولا فرماتے ہیں جب آپ اچھا اخلاق پیش کرو گے، بیوی شوہر کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرے، شوہر بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرے، بچے پدر کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کریں، ماں باپ بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا مورل پیش کریں، معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کرے، مورالٹی کو پیش کرے. سانسوں کے اندر مورالٹی ہونی چاہیے، عمل کے اندر اخلاق ہونا چاہیے، ایکٹیویٹیز کے اندر اخلاق ہونا چاہیے. گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، اور جب اخلاق سے پیش آئیں گے، مولا فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا، یورث المحبت. اچھے اخلاق کی وجہ سے محبت کے دیے جلیں گے، محبت کا چراغ جلے گا، محبت کے شجر، محبت کے درخت لگیں گے، محبت پیدا ہوگی. اچھے اخلاق کی وجہ سے محبت، آپ نے اچھا اخلاق اپنی فیملی کے ساتھ پیش کیا، محبت پیدا ہوگی. وائف نے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا مورل پیش کیا، محبت ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا. خانوادہ، گھر کے لوگ، عشیرہ، قبیلہ، رشتہ دار ایک دوسرے سے اچھا اخلاق پیش کریں گے. اچھے اخلاق کی وجہ سے نفرتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، نفرتوں کا اندھیرا ختم ہو جاتا. اچھا اخلاق ایک چراغ ہے، دیا ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے. جہاں اچھا اخلاق آیا وہاں نفرتیں، عداوتیں اور کینہ ختم ہونے لگتا ہے، گڈ مورالٹی کی وجہ سے. مولا نے کیا کہا؟ محبت پیدا ہوگی اچھے اخلاق کی وجہ سے. وَيُؤَكَّدْ الْمُؤَدَّتِ، اور اس کی وجہ سے محبت کے بعد ایک بلند شے مؤدت ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے سے آپ قریب ہو جائیں گے، سکون ملے گا.
آرام ملے گا، معدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ گھر میں محبت پیدا ہو، معاشرے میں محبت پیدا ہو، عشیرہ محبت کے ساتھ زندگی گزارے، تو اخلاق کو اچھا کرو۔ نبیوں کے سلطان و سردار نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، میری بعثت اس لیے ہوئی، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں مورلٹی کو دنیا کے سامنے پیش کروں، میں مورلٹی کو آسمان تکمیل تک لے جاؤں، یعنی دنیا میں آیا ہوں مورلٹی کو پیش کرنے کے لیے، یا مورلٹی کا لیسن دینے کے لیے، اخلاق کا درس دینے کے لیے، لوگوں کو بااخلاق بنانے کے لیے۔ اخلاق بہت ضروری، بغیر اخلاق انسان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ سانسوں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک قرار اور سکون محسوس ہو تو اچھا اخلاق پیش کیجیے۔ اچھا اخلاق بہت ضروری، دوستوں سے ملیے تو اچھا اخلاق کے ساتھ۔ کبھی کبھی انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے دولت کی وجہ سے، کبھی شہرت کی وجہ سے، کبھی عشیرہ اور قبیلہ بڑا ہونے کی وجہ سے بد اخلاقی کرنے لگتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہی امتحان ہوتا ہے بشر کا کہ دولت آپ کو زیادہ مل گئی، آپ کا لہجہ تو نہیں بدلا، شہرت میں اضافہ ہو گیا، آپ کا انداز کلام تو نہیں بدل گیا۔ لہٰذا خیال کیجئے، اور اخلاق کے ذریعے سے آپ بلند ہو سکتے ہیں۔ دولت انسان کی ضرورت کا نام ہے، بلندی کا نام نہیں ہے۔ دولت انسان کو بلند اس وقت کرے گی جب دولت کا صحیح استعمال ہوگا۔ غور کیجیے۔ تو مولا متقیان نے کہا کہ اچھے اخلاق سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ جوانوں نے من غور کرو، محبت دل کی دنیا میں بسا لو۔ اور آج سے اس پروگرام کے سننے کے بعد ہر عمل میں آپ کی محبت ہونا چاہیے، اور اخلاق ضروری ہے۔ مولا متقیان نے ایک ایسا پیغام دیا دنیا کو، اگر اس پیغام پر لوگ عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں فکری انقلاب، ذہن کے اندر انقلاب آئے گا۔ یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر سی بات ایک سوال ہوتا ہے نا کہ میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں، فلاں یہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگوں میں محبت کا بازار گرم ہو جائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، آپ سے لوگ محبت کریں، تو مولا ہم کیا کریں کہ لوگ محبت کریں؟ یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام، من ترک الحسد کانت لہ المحبت عند الناس۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو حسد کو ترک کر دے گا، حسد کی گندگی سے دور رہے گا، حسد جیسی رذیل شے سے اپنے آپ کو دور کر لے گا اور پاک کر لے گا حسد سے، جس کا دل، جس کا قلب، جس کی دل کی دنیا حسد سے پاک ہوگی، مولا فرماتے ہیں کانت لہ المحبت عند الناس، تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ کس سے محبت کرنے لگیں گے؟ جس کا دل، جس کا جگر، جس کی حیات حسد سے پاک ہو۔ حسد خطرناک وائرس ہے۔ حسد جب آ جائے تو ایمان جل جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، عمل تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ عمل تباہ ہوا یعنی بشر تباہ ہوا، بشر تباہ ہوا یعنی جہنمی ہو گیا۔ حسد کوئی معمولی وائرس نہیں ہے عزیزم، حسد آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیالسی حسد آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یس، کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، بٹ اگر اس کے اندر حسد جیسا وائرس پایا جاتا ہے، بیماری پائی جاتی ہے، مرض پایا جاتا ہے حسد کا، تو اس کے دل سے ایمان جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث سنا ہوا، یقول المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اس کے وجود کو۔ اسی طرح جب حسد کسی کے قلب میں آئے گا، دل میں آئے گا، تو ایمان جائے گا ایمان جل جائے گا۔ کس وجہ سے ایمان جل جائے گا؟ حسد کی وجہ سے۔ اب جب ایمان جل گیا تو ایمان تو بچا نہیں، تو انسان کیا ہوا؟ بے ایمان۔ تو یہ بے ایمان کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کس وجہ سے انسان جہنم میں جا رہا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب تو کر رہا تھا، بٹ اس کے اندر ایمان نہیں تھا۔
ایمان جل چکا تھا. ایمان کس چیز کی وجہ سے جل گیا تھا؟ حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے ایمان جل گیا تھا. لہٰذا حسد جیسی خطرناک بیماری سے ہم سب کو بچنا چاہیے. حسد وائرس ہے اور دل کو پاک ہونا چاہیے. دل محبت سے بھرا ہونا چاہیے، حسد سے نہیں، کینہ سے نہیں، بغض سے نہیں، عناد سے نہیں. اور ہر لمحہ یہ چیک کرنا چاہیے کہیں میری دل کی دنیا کے اندر حسد تو نہیں آ گیا، کہیں کینہ تو نہیں آ گیا، کہیں بغض تو نہیں آ گیا. ہر وقت چیک کرنا چاہیے. اللہ اکبر. مولائے متقیان علی بن ابی طالب نے کتنا عظیم پیغام دے دیا. امام باقر علیہ السلام نے ایک عظیم پیغام دیا آپ کو. اب آئیے امام باقر علیہ السلام دیکھیے کیا ارشاد فرماتے ہیں. یقول الباقر علیہ السلام اعرف المؤدۃ فی قلب اخیک بما له فی قلبک. ایک پیمانہ بتاؤں آپ کو، ایک میزان بتاؤں آپ کو، ایک آلہ بتاؤں آپ کو، ایک چیک کرنے کا ٹول بتاؤں آپ کو کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. ہاؤ ڈو یو نو؟ یہ کیسے پتہ چلے وہ شخص مجھ کو چاہتا کہ نہیں چاہتا، وہ میرا عزیز مجھ کو چاہتا کہ نہیں چاہتا، وہ میرا رشتہ دار مجھے چاہتا کہ نہیں چاہتا، وہ میرا دوست مجھے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. جواب سنیے. امام باقر ارشاد فرماتے ہیں محبت کو چیک کرو. کیسے چیک کرے مولا کہ وہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فی قلب اخیک بما لہ فی قلبک. یہ چیک کرو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مولا کیسے چیک کریں؟ کہا اپنے قلب کو چیک کرو، اپنے دل کو چیک کرو. پیمانہ تمہارا دل ہے، میزان تمہارا دل ہے. اپنے دل کو چیک کرو تم کتنی محبت اس سے کرتے ہو. اگر تم اس سے محبت کرتے ہو بے پناہ تو یقیناً وہ تم سے محبت کرے گا اور کرتا رہے گا. یعنی اپنے دل کو چیک کرو. یہ نہ چیک کرو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے دل کو چیک کرو کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی ہر بشر اپنے دل کو اپنے میزان قلب پر رکھ کر خود کو چیک کرے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، وہ احباب سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ معاشرے کے لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ عزیز و اقارب سے کتنی محبت کرتا ہے. یعنی سوال سے پہلے خود چیک کرو، جواب آپ کا دل خود آپ کو دے دے گا. آپ کا دل جواب دے گا، آپ کا دل آپ کو جواب دے گا. اگر آپ ان سے محبت کرتے ہو تو وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اپنے دل کو چیک کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا. اب یہ دیکھیں پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، خدا سے سوال کرتے ہیں پروردگار یا رب ای العمل افضل عندک. پروردگار، میرے معبود، میرے مسجود، میرے پالنہار، تیرے نزدیک سب سے افضل ترین اعمال کیا ہے پروردگار؟ غور کیجئے گا، موسیٰ معصوم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سوال کر رہے ہیں کس سے؟ خدا سے. موسیٰ پیغمبر علیہ السلام خدا سے سوال کر رہے ہیں پروردگار تیرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ جواب خدا سنیے. قال حب الاطفال، بچوں سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو. اگر یہ معاشرہ بچوں سے محبت کرنے لگے، اپنے بچوں کو مت ڈانٹو، ہرٹ مت کرو، انہیں پیار سے کسی چیز کو سمجھاؤ، بچوں سے محبت کرو. امام حسن اور امام حسین جب بیت الشرف میں داخل ہوئے کیا کہا تھا؟ السلام علیک یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. ماما، ماں، میں آپ کے نزدیک، میں آپ کے پاس سے ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ میرے نانا تشریف فرمائے. کیا امام حسن کو، امام حسین کو علم نہیں تھا نانا تشریف تھا؟ معصوم ہے، معلوم تھا، مگر ایک پیغام ہے کہ جہاں معصوم ہوتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے.
معصوم جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آ رہی تھی نبیوں کے سلطان و سردار کی۔ اب اس کے بعد جناب فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ کیا ڈائریکٹ کہہ دیا جی ہاں بیٹا نانا تشریف فرما؟ نہیں، آواز دیتی ہیں وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے میوے۔ انداز جواب تو سنیے، کتنا پیارا انداز، چاشنی اور محبت میں بھرا ہوا جواب سلام تو سنیے ماں کا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے میوے، ہاں آپ کے نانا وہاں تشریف فرما ہے۔ ڈائریکٹ کہہ سکتی تھی وہاں نانا آپ کی تشریف فرما ہے، مگر بچوں سے جب خطاب کیا اور بچوں کو جب جواب سلام دیا تو کس انداز میں جواب دیا؟ میرے دل کے میوے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اگر ہر ماں کے لیے پیغام ہے، بچوں سے اس انداز میں بات کرو، بچوں کو دل کا میوہ کہا کرو، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرو، بچوں سے محبت کرو۔ یہ بچے صرف بچے نہیں، نسل ہے، ایک بچہ پورا کا پورا عشیرہ ہے، قبیلہ ہے۔ بچوں کی تربیت محبت کے ذریعے سے کرو، پیار سے کرو۔ بچہ ظاہر ہے کہ خطا بھی کرے گا، غلطیاں کرے گا، لغزشیں کرے گا، مگر پیار سے اسے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، کلیجے سے لگا کے سمجھاؤ، سینے سے لگا کے سمجھاؤ۔ بچہ اگر غلطی کر دے اسے سینے سے لگا دو اور سینے سے لگا کے اسے پیار کرو، محبت کرو، اسے پھر سمجھاؤ۔ تربیت کا بہترین سلیقہ اہل بیت اطہار نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ تو حضرت موسیٰ کا جواب سنا آپ نے نبیوں کے، غور کیجیے گا، نبی حضرت موسیٰ، خدا سے سوال، جواب خدا کیا تھا؟ بچوں کی محبت، بچوں سے محبت کرو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو آج سے یہ معاشرہ اس منزل کی طرف خود کو ڈیولپ کرے، اور جب آپ بچوں سے نفرت کریں گے تو بچوں کی تھاٹ کے اندر ایرر آئے گا، وہ چڑچڑا ہو جائے گا۔ بچوں کو ستائیں نہیں، بچوں کو ہرٹ نہ کریں۔ بچوں سے محبت نہیں کریں گے تو پھر نسل میں پرابلم آ جائے گی، تربیت صحیح نہیں ہوگی، اچھی نسل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہو تو اچھا ہوگا مگر تربیت میں ایرر آ جائے گا۔ اچھی نسل کی تربیت آپ صحیح معنوں میں کر کے اسے بااخلاق اور اچھا نہیں بنا سکتے اگر بچوں سے آپ محبت نہیں کریں گے۔ بچوں سے محبت اور پیار سے ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے پیار سے محبت سے پیش آئیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق کہتے ہیں کہ ان من حق المومن علی المومن المعدۃ له فی صدرہ۔ اب یہ جو پیغام ہے، آپ رائٹ کی بات کرتے ہیں نا، میرا تو رائٹ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں میرا رائٹ یہ ہے، وہ وہاں سے آواز دے رہے ہیں میرا رائٹ یہ ہے۔ کیا رائٹ ہے آپ کا؟ مومن کا مومن پر حق کیا ہے وہ سن لیجئے امام صادق کا قول۔ خدا کی قسم اس قول پر، یہ بہت امپورٹنٹ، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے اور لکھ لیجئے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، بہت عظیم قول ہے، بہت عظیم قول، اور ظاہر سے ساری حدیثیں جو میں پیش کرتا ہوں میرے پاس ریفرنس ہوتا ہے، یہ بھی حدیث الکافی کی ہے۔ کافی سے میں اس حدیث کو جلد 2 سے پیش کر رہا ہوں، صفحہ 171 سے، اور تمام حدیثیں جو پیش کی ہیں میں نے یا پیش کروں گا، سب کا ریفرنس، سب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ کبھی بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے پوچھنے کا، ضرور پوچھیے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن سے محبت کرے۔ میرا حق یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں، آپ کا حق یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کروں۔ غور فرمایا آپ نے، مومن کا حق یہ ہے کہ مومن مومن سے محبت کرے، غور کیا؟ یعنی آپ کا حق یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کروں، اور میرا بھی یہ حق ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ غور فرمایا؟ یعنی رائٹ مومن کا، حق مومن کے اوپر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ کاش دنیا کا ہر جوان، ہر فرد، ہر شخص، ہر معاشرے میں رہنے والا اگر معصوم کے اس قول پر عمل کر لے جو رائٹ کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں،
اور اس قول پر پریکٹیکل اگر ہم اہل بیت سے چاہتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ سب اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، تو آج اس حدیث پر عمل کیجیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے، اور آپ پھر دیکھیے کہ کتنا سکون ملے گا، آپ پرواز کریں گے، آپ کو قرار ملے گا۔ آپ کا حق یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کروں، تو میرا بھی حق یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ کتنا عظیم قول ہے، آخری قول میں پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یقول علی علیہ الصلاۃ والسلام مولا متقیان کتب علی رسالۃ الی مالک الاشتر حین واللہ مصر۔ مولا متقیان نے جب مالک اشتر کو ایجپٹ کا، مصر کا گورنر بنایا یا اپنا نائب بنایا، تو اس وقت امام نے ان کو خط لکھا۔ کسے خط لکھا؟ مالک اشتر کو، اور اس خط میں یہ لکھا وَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ وَلُطْفِهِمْ۔ اے مالک اشتر، جی مولا، کہ جس معاشرے میں، جس کلچر میں جہاں تم جا رہے ہو، تم حکومت کرنے جا رہے ہو، گورنر بن کے جا رہے ہو، کیسے رہنا ہے تمہیں؟ سنیے، اپنے دل کے اندر رحمت پیدا کرو، یعنی رحم دل بنو، رحم دل بنو۔ مولا کا پہلا پیغام، رحم دل بنو۔ مالک اشتر، جی مولا، رحم دل بنو، لوگوں پر رحم کرو۔ صرف مالک اشتر کے لیے قول نہیں، آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ساخت دل مت بنو، رحم دل بنو۔ ایک، رعیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اہل منطقہ کے ساتھ، اہل مملکت کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ۔ والمحبت لہم، اور ان سے محبت کرو۔ رحم دلی، ایک گورنر، ایک نائب، ایک حکومت چلانے والا، ایک حکمران اگر لوگوں سے رحم دلی سے پیش آئے گا اور ان سے محبت کرے گا، وَلُطْفِهِمْ، اور لطف کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا، تو پورا کا پورا ملک ترقی کرے گا، پورا کا پورا علاقہ اور منطقہ اور مملکت ترقی کرے گی۔ مولا فرماتے محبت کرو، حاکم کو نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ ملک چلانے والے کے دل میں رعیت کے لیے، اہل منطقہ کے لیے، اہل مملکت کے لیے، ملک میں بسنے اور رہنے والے لوگوں کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کے ساتھ ساتھ رحم دلی ہونی چاہیے، اور ان پر لطف و کرم کرنا چاہیے ایک حاکم کو۔ کاش دنیا کے حکمران علی بن ابی طالب کے اس خط کو، اس لیٹر کو پڑھیں اور معاشرے سے، مملکت سے غور کیجیے گا، مملکت سے جو نفرتیں اس کو ختم کریں اور محبت کو پیدا کریں، رحم دلی کو پیدا کریں۔ شاید اس لیے پروردگار عالم نماز جو اس نے واجب قرار دیا، اس میں سورۃ الحمد کو پڑھنا ضروری ہے، اور جب انسان سورۃ الحمد کو پڑھتا، اس میں سورۃ الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، ٹھیک، اس سے پہلے، سورۃ سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ انسان خدا سے رحم کی بھیک مانگے۔ آپ رحم کی بھیک خدا سے مانگ رہے ہو، میں مانگ رہا ہوں، وہ مانگ رہے ہیں، تو خدا بھی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی لوگوں پہ رحم کرو، ہم ایک دوسرے پر رحم کریں اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اہل بیت اطہار کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو مریض ہیں پروردگار ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شمار کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔